الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی مہربانی کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس تپتی گرمی میں دھوپ کی شدت، زمین کی گرماہٹ اور آسمان پر سورج کا پڑپڑانا، باوجود ان ساری چیزوں کے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جن احکامات کی پابندی کا حکم دیا، الحمدللہ کہ اپنے اوقات کی پابندی کے ساتھ ان فرائض کو پورا کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے ان عازمین حجاج کو کہ وہ سخت تپش، سخت گرمی اور ریگستانی ریتیلا علاقہ جو انتہائی گرم، باوجود اس گرمی کے لیکن عازمین حجاج دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ عازمین حجاج وہاں دوڑ دوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور اپنے وجود سے اپنا اعلیٰ لباس اتار کر، دو کفن کے کپڑے زیب تن کر کے اللہ رب العزت کو منانے کے لیے بکھرے بالوں کے ساتھ، پسینے کی شرابوری کے ساتھ اور وجود میں جتنے بھی معاملات بدبو والے بھی آ جائیں تب بھی اپنے آپ کو اس بدبو سے دور کرنے کے لیے اسپرے یا خوشبو کا استعمال نہ کرنا کہ اللہ کے محبوب نبی نے حکم دیا کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہ لگائی جائے، احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے نہ نہایا جائے، احرام کی حالت میں کوئی تیل ویل نہ لگایا جائے۔ اس بکھرے بالوں کی صورت میں، اس دو کفن والے لباس میں اللہ کے حضور دیوانگی کی حالت میں خانہ کعبہ کے گرد بس چکر لگانا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے لیے دوڑے جا رہے ہیں۔ سخت تپش ہے لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہیں رک رہا۔ سبحان اللہ، سخت تپش ہے
میں روزانہ دیکھتا ہوں براہ راست، روزانہ دل کرتا ہے میں خانہ کعبہ کا براہ راست جو نشریات چل رہی ہے اس کو دیکھوں، دل چاہتا ہے۔ جب دیکھتا ہوں تو تپتی دھوپ میں بھی خانہ کعبہ کا طواف اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ آسمان سے تپتا ہوا سورج، کل کے دن وہاں پر سینٹی گریڈ 42 دکھایا جا رہا ہے، 42 سینٹی گریڈ، اور حالت یہ کہ اللہ رب العزت ان کو ان تمام معاملات میں، ان تمام معاملات کے ساتھ ان تمام امور کو نبھانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ جب ان تمام معاملات میں اللہ رب العزت ان تمام امور کو نبھانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے تو میرے دوستو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اپنی اس توفیق کی بنیاد پر اپنے خانہ کعبہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے جہاں جہاں جن جن مقامات پر مسلمان بستے ہیں وہ اس گرمی کی شدت میں بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور معبود کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کیا اس پر شکر نہ بجا لایا جائے؟ اس پر شکر کرنا چاہیے کہ اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کو ان موسموں میں کون سا موسم اچھا لگتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا بھی آپ کو اچھا لگے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا تپتی ہوئی گرمی ہو، تپتی ہوئی گرمی ہو، آسمان منہ پھاڑ کے سورج کی تپش کو پیش کر رہا ہو اور زمین اپنی آغوش میں اس کی گرمائش کو لے کر پھڑپھڑا رہی ہو، اور اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ماہ مبارک رمضان آ جائے تو مجھے اس کا روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، اس کا روزہ رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس تپتی ہوئی گرمی میں روزہ رکھوں اور اس پیاس کی شدت، اس گرمی کی تپش، اس پیٹ میں میرے جو دہتی ہوئی آگ ہے وہ آگ بھی مجھ سے مطالبہ کرے کہ علی اس حالت میں بھی تو اپنے رب کا شکر گزار بن جا، اپنے رب کا شکر گزار بن جا، اپنے رب کا شکر بجا لا۔ اس رب کائنات نے تجھے روزے کی حالت میں ان چیزوں کو برداشت کرنے کی توفیق دی ہے، تو ذرا اپنے مسلمان ان بہن بھائیوں کا سوچ جن کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے سے ہٹ کر بھی دنیاوی چیزوں سے محروم رکھ رکھا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذتوں سے محروم رکھ رکھا ہے، دنیاوی ان کے لیے کھانے پینے کے معاملات تنگ ہوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کل ایک واٹس ایپ پر ایک واٹس ایپ دیکھا کہ غزہ کے بعد ابھی رفح میں معاملات ہو رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ غزہ کے مسلمانوں اور رفح کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 3 4 دن تک کہہ رہے ہیں ان کو پانی میسر نہیں آ رہا۔ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے کتنے انعامات مجھے اور آپ کو دے رکھے ہیں۔ کیا میں اور آپ شکر بجا لا لیں؟ کیا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس امن کے ساتھ اس سرزمینی اسلام میں رکھا ہوا ہے؟ میں اور آپ نمازوں کے لیے بے خوف آ جا رہے ہیں، میں اور آپ الحمدللہ صحت مند تندرست ہیں، توانا ہے۔ اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی بھی توفیق دے رکھی ہے، وافر مقدار میں سب کچھ دے رکھا ہے۔ میرے دوستو ذرا ان کا سوچیے جن کے پاس کچھ نہیں، وہ کچھ نہ ہونا بے ایمانہ نہیں کہ اللہ نے ان کو محروم کر دیا، ان کے اوپر آفاتیں ایسی بیتی ہوئی ہیں، ان کے اوپر تکالیف ایسی آئی ہوئی ہیں کہ ان کی تکالیف مسلمانوں کی مسلمانیت کو جھنجھوڑ رہی ہے، مسلمانوں سے مطالبہ کر رہی ہے، مسلمانوں سے جھنجھوڑ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے جتنے معاملات آتے ہیں ان معاملات میں یہ عبرت ہوتی ہے، یہ سبق ہوتا ہے، یہ عبرت ہے، یہ سبق ہے۔ اگر میں اور آپ اس سے نہ سبق حاصل کریں اور نہ عبرت پکڑیں تو پھر دوستو میری اور آپ کی اللہ ہی حافظ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے میں اور آپ کی معاملات کو پہچان نہیں رہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان ممالک، اللہ رب العزت کی طرف سے قبلہ اول، اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی سرزمین
اور وہاں کے مسلمانوں کے اوپر یہ آفت، وہاں کے مسلمانوں کے اوپر یہ آزمائش، آج اپنے ہی مسلمان اپنے مسلمانوں کو کوستے اور کہتے ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں معجزہ و آزمائش ہی آزمائش۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آزمائش ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوں گی۔ آزمائش دو لوگوں کے اوپر آتی ہے، ایک ان لوگوں کے اوپر آتی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے برداشت کرنے کی صلاحیت دے دی ہے، ایک ان لوگوں کے اوپر آزمائش آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو صلاحیت دے دی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو امام الانبیاء قرار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء قرار دے کر تمام کائنات کے نبیوں کی نبوت کی سرداری کا تاج پہنا کر سرداریت عطا فرما دی۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا الفاظ نکلے؟ فرمایا تمام نبیوں کی تکالیف کا مجموعہ مجھ محمد کو عطا کر دیا گیا، یعنی تمام نبیوں کی تکالیف اپنی جگہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اپنی جگہ، اور ان تکالیف کے بارے میں فرمایا سب سے زیادہ نبیوں میں تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے 950 سال تک وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ محمد کو، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مجھ محمد کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ان تمام آزمائشوں کے ساتھ آزمائشیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، اس مکہ اور مدینہ کے درمیان میں میرے ساتھ معاملات ہوئے، تمام نبیوں کی تکالیف کا مجموعہ مجھ کو عطا کر دیا اللہ پاک نے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی ٹوٹل 23 سال بنی۔ کتنے سال بنی؟ 23 سال، 13 سال مکہ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ یہ نبوت کے ملنے کے بعد کی زندگی ہے۔ آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، 23 سال نبوی زندگی ہوئی۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کسی صورت پہ مکی لکھا ہوتا ہے، کسی صورت پہ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو وہ صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور 10 سال آپ کا وہاں پر قیام رہا، اس 10 سال کے عرصے میں قرآن مجید میں جو جو قرآن کی آیتیں نازل یا صورتیں نازل ہوئی، ان تمام صورتوں کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو 23 سالہ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنی، اور اس 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزمائشیں رہی، جو آزمائشیں برداشت کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے لوگوں کے پتھر، اپنے لوگوں کی باتیں، اپنے لوگوں سے دھتکاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چائے پتائی چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہاں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم جب نازل ہوا تو میرے پیاروں ذرا سوچو، ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے اتنی بڑی آزمائی کہ مسلمان نہتی ہیں، پر اللہ رب العزت نے فرمایا اس نہتی ہونے کی حالت میں اب تم میدان کارزار میں کود ہو گئے۔ ریاست قائم کرنی ہے، لوگوں کے سامنے تم نے اپنے ایمان کو پیش کرنا ہے، آنے والی انسانیت کو تم نے اپنے عملی کردار کے ساتھ ثبوت دینا ہے۔ کس بات کا ثبوت دینا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے جب اللہ کے دین کی طرف آؤ گے تو آزمائش سے ہوں گی۔ تو میرے دوستو، آزمائش کے 2 قسم کی ہوگی۔ ایک آزمائش ان لوگوں کے اوپر آئے گی جو اللہ کے پسندیدہ بندے کہ جن کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہوں گی آزمائش کو برداشت کرنے کی، وہ بھی نبیوں کو بھی برداشت کرنی پڑی، نبیوں کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو، ان کے رفقا کو بھی برداشت کرنی پڑی، صحابہ کرام نے برداشت کی۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کو یہ بات سنائی کہ صحابہ کرام نے کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا، اور جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو کئی صحابہ سوچ رہے کہ ہم نے اتنے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، سب نے اپنے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کدال مجھے دو، میں بھی خندق کو کھودتا ہوں۔ آپ نے جب کدال مارا تو آپ کی چادر ہٹی پیٹ سے، صحابہ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے گئے۔ مارے بھوک کی شدت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے کہہ دیتے اللہ فلاں پہاڑ بھی سونے کا بنا دے، اللہ آزمائش سے نکال دے، اللہ میرے کو دنیا کی دولت دے دے، اللہ دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت، دنیا کی شان و شوکت عطا فرما دے، تو کیا رب منع کرتا؟ نہیں دوستو، یہ آزمائشیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے اوپر آئیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، اور ان آزمائشوں کو برداشت کرنے والے میدان کارزار میں بھی کود جائیں گے، اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیں گے، اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اگر ان کے اوپر آزمائش آئے گی تو وہ امتحان کے لیے ہوگی۔ کس کے لیے ہوگی؟ امتحان کے لیے ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا امتحان دو قسم کے لوگوں سے لیا جاتا ہے، دو قسم کے بچوں سے امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ذہین بچہ ہوتا ہے اس سے بھی وہی امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، ایک کن ذہین بچہ ہوتا ہے اس سے بھی امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ بچہ جو کامیاب ہو جاتا ہے ذہین، اس کو شیٹ بھی دی جاتی ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کو انعام دیا جاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے اس کو دھتکارا نہیں جاتا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے اس دفعہ نہیں تو اگلی دفعہ پاس ہو جائے گا، یہی کہا جاتا ہے نا۔ ہاں، لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا، یہ دنیاوی امتحان کے لیے بچوں کی تربیت ہے، اور یہ تربیت مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ کسی کے حوصلے کو پست نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے اوپر جب ایسی کوئی آزمائش آئے گی، وہ امتحان بن کر جب آئے گی، تو امتحان جب آئے گا تو دو طرح کے لوگوں کے اوپر ہوگا۔ ایک کے اوپر جب آزمائش آئے گی تو وہ اپنے اور اپنے دین اور اپنے مذہب کے معاملات کو کوسے گا، کوس کر کیا کہے گا؟ ساری مصیبتیں ہم مسلمانوں کے اوپر، ساری مشکلات ہم لوگوں کے اوپر، جیسے آج کل لوگ جہالت میں کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ عموم بات ہو رہی ہے، ہر شخص کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے اوپر سائٹ میں ہوتا ہوں نا، ایسوسیشن ایمان صنعت میں ہوں، تو وہاں پہ تو بہت بڑے لکھے لوگ آتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں۔ ہاں جی کیا کیا ہوا ہے؟ میں تو BCS کر کے آ رہا ہوں، کہاں سے؟ فلاں مقام سے۔ اوہ بڑی بات ہے بھائی، عجیب، ابروڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہو، کیا کر کے آئے وہاں سے؟ کہ میں نے اکنامکس میں پڑھا۔ حضرت آپ کو کیا پتہ اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ بڑی بات ہے، وہ ہمارے سامنے فتح خان بن رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کو حقارت آمیز انداز میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک ساتھی آئے تو انہوں نے کہا میں اکنامکس پڑھ کے آیا ابروڈ یونیورسٹی سے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا اس طرح معاملات ہے۔ حضرت مسلمانوں کے اوپر بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مسلمان جہاں پہ دیکھیں ذلیل ہو رہے ہیں، جہاں دیکھیں ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی حالت ایسی کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ کہ میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں ایئرپورٹ پر اترا، وہاں پہ یہ ہوا، وہاں ہوا، مسلمانوں کو میں نے دیکھا، مسلمانوں کی اتنی تسلیم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں ان کی باتیں۔ تو میں نے ان کو بولا تسلیم کے اسباب آپ نے کبھی سوچا کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے اپنے کرتوت۔ میں نے کہا تم وہاں سے پڑھ کے آ گئے، تم نے اپنے ایک تمہارے کو کلچر دیا گیا تھا مسلمانوں کا، ایک مسلمانیت والا کلچر تھا، کہاں کھو دیا تم نے اس کلچر کو؟ کہنے لگے مفتی صاحب جس طرح حالات ہوں گے اس طرح چلا جائے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، جس طرح حالات ہوں گے پھر دین کو ہم چھوڑ دیں گے، اپنے کلچر کو فراموش کر دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر ٹوپی کی تمہاری نماز نہیں ہوگی، تو میں ٹوپی باز کر حالات سے ٹوپی پہننا چھوڑ دوں، میں اپنا کلچر تبدیل کر دوں، میں مسجد میں آؤں پینٹ شرٹ پہن کے، یہ میں انڈر ویئر اور بنیان پہن کے آ کے بیٹھ کے بیان کروں، آپ لوگ سنیں گے؟ بے حیا بے شرم، گرمی ہے۔ میں نے کہا بھائی کوئی نہیں پڑھے گا نماز، میں اپنا کلچر کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ اگر یہ گرمی آ گئی تو میں اپنا لباس اتار دوں، اپنا عمامہ اتار دوں؟ بتائیے، داڑھی میں خارش زیادہ ہو رہی ہے، پسینہ ٹپکے جا رہا ہے، دانے نہ جانے کہاں ہو رہے ہیں، یہ دیکھیے کتنی خطرناک جگہ پہ ڈالا۔ داڑھی کہتا ہے جب دانا ہو تو پتہ چلے، میں اپنا کلچر خراب ختم کر دوں، کاٹ دوں داڑھی؟ میرے مسلمان کو اللہ کی بات ہے۔ میں نے کہا میرے محترم الگ بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی مسلمانیت کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی یہود و نصارہ نے بولا کہ ہم یہودیت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں؟ میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو اس طرح دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ میں اور آپ اپنی مسلمانیت کے حوالے سے اپنے آپ کو حقیر جان رہے ہیں، اپنے آپ کو حقیر جان کر اپنے معاملات کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنی عبادات کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنی مسلمانیت کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنی مسلمانیت کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔
میں نے آپ لوگوں کو ایک جمعہ میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایئرپورٹ کا میرا تھا، وہاں پر میرے ساتھ پورا ڈیلیگیشن سائٹ کا تھا، سب 3 پیس سوٹ میں ٹائیاں شائیاں لگائی ہوئے، میں نے اپنا عمامہ باندھا ہوا تھا، سب کچھ تھا۔ ایئرپورٹ پر جب اترے، ہم باہر نکلے، ایئرپورٹ پر جب امیگریشن میں پہنچے ہیں تو وہاں پر الحمدللہ جتنے ہمارے 41 آدمیوں کا ڈیلیگیشن تھا 41%، اور وہاں پر میں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، مجھ اکیلے آدمی کو بڑی عزت و اکرام کے ساتھ 2 آدمی آئے، مسافہ کیا، باقاعدہ ایک ٹرانسلیٹر تھا، اردو میں مجھ سے بات کر رہا تھا، دوسرا انگلش میں بات کر رہا تھا، اور پھر ساری چیزیں کر کے مجھے ایک شیشے کے روم میں لے جا کر بٹھایا، تسلی کے ساتھ پانی لا کر دیا گیا، میرے کو جوس لا کر دیا گیا اور حلال کہا گیا، اور وہاں جو لوگ امیگریشن میں میرے ساتھ 41 آدمی تھے، ان آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کے جوتے تک اتروائے گئے، جو بیڈ بندہ ہوا تھا ان کا بیڈ تک کھلوایا گیا، ان کے وائلٹ وغیرہ گھڑیاں انگوٹھی جو کچھ پہنے ہوئے سب اتروا دیا گیا، میرا عمامہ تک نہیں کھولا گیا، آدھا گھنٹہ میں وہاں رہا، اے سی والا روم، سب کچھ، ٹرانسلیٹر میرے ساتھ، خیریت باتیں کی، سب کچھ پوچھا، اور اس کے بعد جب فارغ ہو گئے خاموشی کے ساتھ میرا پاسپورٹ لا کے مجھے دیا، اور ایک چپ وہ آئی کہ مشین آئی اور اس میں انگوٹھا لگا کے مجھے چھوڑنے کے لیے میری ٹیکسی تک لے جائے گا۔ میں نے اس ٹرانسلیٹر سے پوچھا آپ مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا پھر کیا معاملہ تھے کہ ان کے ساتھ کی اور آپ کے میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو اس نے کہا جو لوگ اپنے کلچر کو چھوڑ کے دوسروں کا کلچر اپنا رہے ہیں، جو اپنی مسلمانیت کا دعویٰ کر کے نہ مسلمانیت کے ہیں نہ کافر کے ہیں، تو ہم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے ہیں؟ آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کسی کے چہرے پہ نہ داڑھی تھی، کسی کے چہرے پہ کوئی سنت معاملہ نہیں تھا، کسی کے لباس سے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ تم مسلمان ہو، بس اتنا پتہ تھا پاکستان سے آئے ہیں، گرین کارڈ ان کے پاس ہے۔ میرے محترم دوستو، وہ گرین پاسپورٹ دیکھ کر ان کو پتہ چل رہا ہے پاکستان ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں کیا ہے کہ خود پاکستان کے وفادار نہیں ہے، خود اپنے مسلمانیت کے وفادار نہیں ہے، تو ہمارے کیسے وفادار بنیں گے؟ یہی ہوئی نا بات دوستو۔ بہت بڑا سبق ملا، یہ 2003 میں میرے کو سبق ملا تھا، خدا کی قسم اپنے چاہنے والوں کو جہاں تک میرا پیار ہے یہ بات پہنچاتا ہوں اور ان کے سامنے واضح طور پر کہتا ہوں، جب تم مسلمان کی مسلمانیت کے ساتھ وفادار نہیں ہوگے تو کیسے تمہارے ساتھ دنیا وفا کرے گی؟ جب تم اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے، جب تم اپنے مذہب کے معاملے میں اپنے آپ کو معتمد نہیں سمجھو گے، تو دوستو بتاؤ ذلت کا تو سامنا کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ رسوائی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں اور آپ دنیا کے دعوے دار بن رہے، دین کے دعوے دار بن رہے ہیں اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، نیکی کی بات کر رہے ہیں، عشق و محبت کی بات کر رہے ہیں اور حضور کی سنتوں کو پیرو تلے روند رہے ہیں۔ میں اور آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کر کر بھی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن دل پر اس کے اثرات کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ میں اور آپ اپنے معاملات میں مخلص نہیں ہو رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے معاملات میں سب سے پہلے مخلص ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اس مخلصی کے اندر اپنے اندر الہیت کو پیدا کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور ان محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میرے محترم دوستوں یاد رکھیے گا، ایک آدمی اتنی محنت کر رہا ہے، ایک آدمی اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، حج کرنے کے لیے سرکاری سفر پر جا رہے ہیں تب بھی 10 اور 12 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے، وہ پرائیویٹ حج کرنے والے 26 لاکھ روپے جمع کرا کر جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں کا دل پر اثر نہیں پڑ رہا تو پھر کیا بتائیں کیا فائدہ ہو؟ نماز پڑھوں میں اور دل پر اثر نہ ہو، دین کی بات میں آپ کے سامنے بتاؤں، دین کی بات پیش کی جائے اور دلوں کے اوپر اثرات نہ ہو، اور مجھے اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب کی بات میں اثر نہیں رہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مولوی صاحب کی باتوں میں اثر نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، اگر ایمان کا انوارات سے تمہارے کو فیضیاب ہونا ہے تو احادیث اٹھا کر دیکھو۔ 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، 13 سال مکہ میں رہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے پوچھا میں تمہارے سامنے کیسا ہوں؟ میں نے اپنی تمہارے سامنے زندگی بسر کر دی، 53 سال زندگی بسر کی، میں تمہارے سامنے کیسا پہچانا جاتا ہوں؟ تم میرے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہو؟ سب نے یہ آواز ہو کر کہا آپ سے بڑا دنیا میں دیانتدار کوئی نہیں، آپ سے بڑا دنیا میں سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ دنیا میں امانتدار کوئی نہیں، آپ سے زیادہ شریف النفس کوئی نہیں ہوگا۔ ہم اگر یہ بات کہیں پوری دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ ہوا نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کہوں تم سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو یقین کرو گے؟
سب نے کہا ہاں کریں گے. تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پالو گے. سب سے پہلے آپ کا چاچا اتبا اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے. بھتیجے تم نے ہم کو اسی لیے یہاں پر کھڑا کیا تھا، اسی لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو دیوانہ کہا کیا، آپ کو مجنون کہا کیا. کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تاثیر نہیں، کہہ دو کہ اثر نہیں تھا. وہ مقام مکہ تھا، اس مقام مکہ کو اللہ رب العزت نے ان اول بیت وضع للناس کہہ کر کائنات میں سب سے پہلا اپنا گھر بنا ڈالا. ہدی للناس فرما دیا جس کے لیے. اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی کہ جن کے سر پر کائنات کے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھا جا رہا ہے، کیا ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی؟ تاثیر ہوگی. ان کی زبان میں تاثیر کیا؟ ان کی شخصیت میں اللہ نے اثر رکھا تھا. اللہ رب العزت نے نبیوں کو ایسے منتخب نہیں کیا دوستوں. نبیوں کو منتخب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی شخصیات کو بھی منتخب کیا ہے. ان کی اللہ رب العزت نے چال چلن کو بھی منتخب کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو ایسے منتخب کیا کہ وما ينطق عن الهوى، ان کی زبان سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات بھی نہیں نکلتی. کیا بات ہے دوستوں؟ میرے اندر جو کچھ ہوگا زبان پر وہی آئے گا. یاد رکھیے گا، میں اگر دین سے محبت کروں گا تو دین کی محبت کی بات کروں گا. مجھ سے کہا جاتا ہے جذباتی ہو جاتے ہیں، میرے ایمان کا تقاضا ہے مجھے جذباتی ہونا پڑتا ہے. میرا ایمان مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جذباتی ہو. کہیں ایسا نہ لوگ یہ بات کہے کہ مفتی صاحب بیمار ہو کر کمزور ہو گیا ہے، اب مفتی صاحب کی زبان میں بات کے رات میں تاثیر نہیں رہی. اس بیماری میں بھی کوششیں کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے درس دے کر آپ کو بتا سکوں کہ بیماری بھی میرے کو روک نہیں سکتی اس بات سے کہ میں آپ کے سامنے دین کی بات کو پھیلاؤں. انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مرتے وقت بھی اس چیز کی توفیق نصیب فرما کہ تیرے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا درس اور حدیث کا درس دے رہا. میرے اللہ قرآن کا درس دیتے ہوئے اپنی پاس بلائیو، میرے اللہ قرآن کا درس دیتے ہوئے اپنی ذات کی طرف بلائیو، تاکہ تیرے سامنے میں کہ تیرا قرآن میری مرنے کی گواہی دے کر میرے ایمان کی بھی گواہی دے. یہ میرے ایمان کا مطالبہ ہے دوستوں، اور ایمان کا مطالبہ مجھ سے اس وقت متقاضی ہے کہ جہاں پہ مجھے جذباتی ہونا پڑے گا وہاں جذباتی ہو کر بات کروں گا. اولاد گناہ کرے، اولاد غلط کام کرے اور میں پیار کرتا پھروں، ہاں نہ کر میرا بچہ نہ کر، لے خرچہ اور پکڑ. حکم ہے کہ خرچہ بند کر دو، حکم ہے اس سے پیار سے بات نہ کرو، حکم ہے اس کے اوپر سختی کرنے کا. میرے پیارے دوستوں، میں اور آپ حضور کی امتی ہیں، میں اور آپ مسلمانیت کے دعوے دار ہیں. اللہ رب العزت بار بار چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے روٹھے نہیں. میں تو نہیں روٹھ رہا. سال میں کتنی بار موقع دے رہا ہوں تم کو. رمضان کا پورا مہینہ تم کو دیا نہیں دیا. ایک مہینہ شوال کا تم نے عید کی خوشیوں میں کوئی فارم ہاؤس جا رہا ہے تو کیا کوئی کہاں جا رہا ہے تو کوئی کہاں جا رہا ہے. ہاں جس کو فون کر رہے خیریت السلام علیکم وعلیکم السلام کہاں ہے کہ لئے مفتی صاحب فارم ہاؤس آئی ہوئے. اچھا واپسی کب ہے کہ لئے ابھی تو پہنچے ہیں انشاءاللہ 24 گھنٹے کا فارم بک کروائے. ماشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے. کتنے میں بک کروائے کہ لئے 80,000 ہو جائے. گھر پہ خرچہ نہیں کھانے کا اور 80,000 روپے میں اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ کیا خرچہ ہوگا کہ لئے باربیکیو کا بھی انتظام ہے، بریانی کا بھی انتظام ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سوئمنگ پول بھی ہے وہاں پہ. کیا بات ہے. اور وہاں سے ویڈیو بھیجے پھر ماشاءاللہ وہاں پہ ویڈیو وہ کھیلنے والے ہوتے ہیں نا گیم فٹ بال وہ بھی ہے، سب کچھ ہے. میرے دوستوں اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ بندہ بھٹکا ہوا تھا میری طرف آ جائے. پھر مہینہ گزرا رمضان کا، عید کی خوشیوں میں اتنا ڈوبا کہ آدمی نے جناب ادھر ادھر سب کچھ سب گم کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا تو گم نہ ہو جا. ذوالقعدہ کا مہینہ محترم مہینہ میں نے تیرے کو دیا، اس لیے دیا کہ تم میرے سے مانگ. میں نے تیرے کو ایسا احترام والا مہینہ دیا، کسی سے ناراضگی ہو گئی معاف کر، جھگڑا چھوڑ دے، گالا گلوچ چھوڑ دے، بے ایمانی چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جا. حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والا مہینہ. دیکھ حجاج جا رہے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حجاج کو روانہ کر، ان کے لیے دعا کر، وہ وہاں جا کے تیرے لیے دعا کریں. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اب دیکھو 2-4 دن میں چاند دکھنے والا ہے، تو کیا کر؟ تو اللہ کی راہ میں قربانی کی تیاری کر. اللہ سے ناراض نہیں ہو تو اللہ تجھ سے ناراض نہیں. اللہ بار بار موقع دے رہے ہی نہیں دے رہا.
یا کہانی کروا رہا ہے. قربانی ہوئی، وہ قربانی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد پھر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا گیا، میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑا گیا. کیسے جھنجھوڑا گیا؟ کہنے لگے خیال کریو ابھی تیری قربانی کے کتنے دن گزرے؟ کہنے ہفتہ نہیں گزرا، 18 ذی الحجہ آ رہی ہے. کیا ہوا؟ کہنے عثمان ذی النورین کی شہادت کو یاد کر، اللہ کے راستے میں کیسی قربانی دی. ابراہیم خلیل اللہ کے عمل کو تو نے یاد کر کے جانور کی قربانی پیش کی. عثمان نے اپنا خون دے کے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی. یاد کر تو، ہم چاہتے تو بھول مت، ہم چاہتے تجھے بار بار یاد دلائے. یاد کر، یاد کر. تجھے یاد کروایا. پھر 10-12 دن گزرے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تیرے کو یاد کرا دیا. نماز کی حالت میں خنجر مار کیا. دیکھ انہوں نے نماز ختم نہیں کرنے دی، انہوں نے نماز نہیں توڑنے دی. اپنے زخم کے باوجود خون بہتا رہا، لیکن تمام لوگوں کو منع کر دیا نماز کوئی ضائع نہیں کرے گا، نماز نہیں توڑے گا. خود بیٹھ گئے. کہتے ہیں اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحابہ جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے نماز توڑ دیتے تو فاروق اعظم کا نہیں اتنا خون بہتا اور نہ موت واقع ہوتی. پھر ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت اور پھر حسنین کریمین کی شہادت. اللہ اکبر. کسی کسی قربانیاں تم کو یاد دلائی جا رہی ہیں. کیوں یاد دلائی جا رہی ہے؟ کہ اللہ رب العزت جھنجھوڑ رہا ہے تم کو کہ تم بھٹکو نہیں دنیا کی محبت میں، تم دنیا کی لذتوں میں ڈوب نہ جانا، تم دنیا کی محبت میں غرق ہو کر رب کو اور رب کے چاہنے والوں کو بھول نہ جانا. رب نے اپنی چاہت کا میرے اور آپ کے ساتھ جو تعلق رکھا ہوا ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. میرے چاہنے والوں کو تم یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرے چاہنے والوں کی محبت میں تم محبت دکھاؤ گے، میں تم سے محبت کروں گا. اس کے بغیر نہیں ہوگا دوستوں کا. حسنین کریمین کی شہادت کا پھر معاملہ آتا ہے. کیسا کربلا کہ میرے اور آپ کے سامنے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کیسی داستانیں سنائی جاتی ہیں. کیا دل بدلتا ہے؟ نہیں بدل پا رہا. کیوں نہیں بدل پا رہا؟ کہ ایمان کے نور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی لذتوں میں خواہشات میں ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے سنانے والے سنا رہے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں ہو رہا. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں حضرت تاثیر نہیں ہے، مزہ نہیں ہے آپ کی زبان. چیخ چیخ کے آپ بات کرتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا. میرے دوستو کیا بات کر رہے ہیں؟ تاثیر زبان میں نہیں رہی ہے، دل اس قابل نہیں رہے کہ دلوں کے اوپر زنگ آ گیا. اللہ کا قرآن کی طرف ویل للمطففین. اللہ اکبر. کیا بات یاد آ رہی دوستو؟ دیکھیے اللہ رب العزت اللہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو کہتے تھے جو پچھلوں کی باتیں، یہ تو پچھلوں کی باتیں ہیں، یہ تو داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل، نہیں ایسا نہیں ہے. کیا کروں دوستو؟ علم اللہ رب العزت طالب علم ہو نا تو اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات فرمائی اور فوراً اس کی طرف میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کلا بل، ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کیا مسئلہ ہے؟ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دل زنگآلود ہو گئے. اللہ، ان کے دل زنگآلود ہو گئے. علماء کرام بیٹھے ہوں گے یہاں پر، پوچھئے ان سے. بل ران علی قلوبہم. ران کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تو دلوں کے زنگ سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے دلوں میں کسی قسم کا زنگ نہ آ جائے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہمارے سامنے دین کی بات آئے اور دل پر اثر نہ ہو. قرآن پڑھا جائے اور قرآن کے اثرات نہ ہو، قرآن کی آیت اس کے اثرات نہ ہو، اور تانا دے دیا جائے پڑھنے پڑھانے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے. کلا بل، سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ران علی قلوبہم، کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے. ما کانوا یکسبون، اس چیز کے سبب جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرا اللہ تو حفاظت میں رہے. میرے پیارے دوستو اللہ رب العزت بار بار جھنجھوڑ رہا ہے. دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھوں میں اور 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد دل پر اثرات نہ ہو. اللہ، یہ سب ممکن ہے؟ کیا قرآن میں تاثیر ختم ہو گئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. بتائیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو وہ ہے جو فحش اور منکرات سے تم کو دور رکھے. کیا تم فحش اور منکرات سے بچ رہے ہو؟ ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑی تم نے ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ برائی والے معاملات چھوڑے؟ تم نے ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی چھوڑی؟ نمازیں پڑھ رہے ہو، تمہارے اندر یہ سارے معاملات کیوں؟ کیا نماز میں اثر ختم ہو؟ میرے دوستو نماز میں اثر ختم نہیں ہوا. بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے زنگ چھا گیا.
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکاروں نہ کرے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایمان کے انوارات کے ساتھ منور فرمائے۔ دعائیں کیا کرو، دعائیں، اللہ تو قرآن کے علم کے انوارات کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرما۔ محنت کرنے والے، دعوت دینے والے دعوت دیے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز ہر ایک کام میں لگ رہی ہے، لیکن اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا، کسی کے دل پر اثر نہیں ہو رہا، تو خون کے آنسو روئے کہ اللہ تیرا اتنا واضح دین، تیرا اتنا واضح کلام، آواز دعوت کی میرے کان میں لگی، پھر بھی میرے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تو نے کہیں ایسا تو نہیں میرے لیے دروازے بند کر دیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہوں، کرام الکاتبین، جو میرے کاتبین کرام الکاتبین میرے کندھے پر بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھے پکڑ کر دوسری جگہ کر دیں۔ دوستو سوچنے والے لمحات، سوچنے والے موقع، سوچنے والے باتیں ہیں کہ آج میرے اور آپ کے دل پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیسے کیسے مواقع عطا کیے، میں اور آپ کیسے کیسے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، کیسے کیسے معاملات آ رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، اگر میں اور آپ اپنے حالات نہیں تبدیل کریں، میں اور آپ اپنے آپ کو دین طرف نہیں لے کر جائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہی دنیا داری، دنیا تو سب کو ملنی ہی ملے گا، پہلے ذہنی بنا لو، دنیا سب کو ملے گی، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ بھوکا مرنا ہوتا تک وہ فلسطین میں غزہ کے لوگ کتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، جی رہے، صرف جی نہیں رہے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھے، میدانی کاغذات میں بھی کودنے کے لیے تیار بیٹھے کہ ابھی تو ابھی ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آئے، اسرائیل جو بدبخت بنا کر کے پیچھے سے اپنا آواز ہو رہا ہے، سامنے آئے ہم اس کر کے پانا پکڑیں گے۔ یہ مسلمانوں کے ایمان کا جذبہ، بھوکے ہونے کی حالت میں بھی یہ سب کچھ کرنا، بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، یاد رکھنا، رزق میرا اللہ دے رہا ہے، رزق کے پیچھے بھاگنے والا سوائے ذلیل ہونے کی کچھ نہیں، رزق کے پیچھے جو مقدر میں وہ مل کر رہے گا، نہ مقدر سے زیادہ، کہتے ہیں نا نصیب سے زیادہ نہیں، اور بس سے پہلے نہیں، ٹرک کے پیچھے لکھا ہوگا، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، دیکھیں نا ٹرک کے پیچھے، میں سفر زیادہ کرتا ہوں تو وہ کافی لوگ یہ سفر پہ نہیں کرتے، تو سفر میں جاتے ہیں وہاں بڑھاڑ کے لیے اس میں ٹرک کے اوپر بسوں کے اوپر عجیب نہیں پاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، لکھنے والے اور بس چلانے والا بیچارہ جاہل ہے، وہ کبھی نہیں پڑھتا، اس نے لکھوایا، اردو سے پڑھ کے کہہ رہے ہیں ہاں بس یہ کتابوں کی تخلیقی نہیں کہتا ہے۔ دوستو حقیقت اللہ لا مانع لما اعطیت، اللہ رب العزت جس چیز سے تم کو روک دے، جو چیز تمہارے نصیب میں نہیں ہے، پوری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، ولا معطی لما منع، اور جو چیز اللہ رب العزت تم کو عطا فرما دے اس چیز سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی دنیا میں رزق چھیننا چاہے کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا، اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ میرے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، میرے اپنے اعمال کا نتیجہ، میرے اپنے کیے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو جس دن مجھے یہ احساس ہو جائے، مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یار ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے اللہ کے آگے سر جھکا کر اس کو راضی کر کر اٹھیں گے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز کے اثرات اپنے دل پر لے کے جائیں گے، ہم نماز پڑھ کر ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والے بنیں گے، ہم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اہدنا الصراط المستقیم کا نعرہ بار بار لگا کر اللہ اکبر کی کبریائی کو پیش کرنے کے لیے بار بار اپنی زبان پر اس کی ضرب لگا کر نکلے ہیں، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھ کر ہدایت کے راستے پہ خود بھی چلیں گے اور دوسروں کے لیے بھی انتظام کریں۔ یہ چیز سوچنے خدا کی قسم کامیابی میرے اور آپ کے قدموں میں چھو جائے، اور اگر میں اور آپ ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچے، ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھائیں، ایک دوسرے کے خلاف زبانیں کھولیں، تو یاد رکھیے گا ایسی آزمائشیں میرے اور آپ کے اوپر آ رہی ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں رہتے ہیں، میرے اور آپ کے مال و دولت کو کھپت جانا میں نظر رکھتے ہوئے کبھی الیکٹرک والے چھین رہے ہیں، کبھی گیس والے چھین رہے ہیں، کبھی میرے اور آپ کے اوپر سرکاری سطح پر کیسے کیسے معاملات آ رہے ہیں۔ یہ ساری آزمائشیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ میں اور آپ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی، نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اللہ نے تم کو پنکھے جیسی نعمت سے نوازا، سولر یہاں لگا مسجد میں، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ پنکھے میں بیٹھنے کی توفیق دی، شکر بجا لائے۔ شکر کی توفیق اللہ دے دے تو میرے دوستو یہ نعمتیں میرے اور آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں۔
اور آج شکر کا جذبہ ختم ہو گیا. آج لاکھوں روپے ہمارے کے الیکٹرک پر جا رہے ہیں. اپنے مسلمان بیٹھے ہوئے دعویدار مسلمان ہیں. میں اور آپ رستے میں جاتے ہیں دعویدار مسلمان وردی پہنے ہوئے لوگ اور مجھ سے اور آپ سے رشوتیں لے کر کیا کیا کرتے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. میرا اور آپ کو بھی ایک طرف پہ اور آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, دوسری طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوستو اس لیے کہتے ہیں شکر بجا لاؤ. شکر بجا لاؤ گے تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. مگر ان کا فرض اور اگر نہ شکری کرو گے تو ان عذاب لشدید, یاد رکھنا اللہ کی پکڑ پڑی جائے. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ان بابرکت لمحات سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مقدس مہینہ, یہ بابرکت مہینہ, یہ محترم مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج آخری جمعہ ہے نہیں, اگلا جمعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ پاک زندگی میں کئی بار یہ لمحات نصیب فرمائے اور آئندہ سال ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت سے نوازے کہ ہم آپ کے سفر حج کے لیے ہیں. سب دعا کر لیں اللہ پاک حج کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ سال حج کریں گے انشاءاللہ. سب نیت کر لو. ہاں اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا اللہ کے ساتھ ہے. اتنے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ خود بخود دروازے کھولو اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں پہ جو زنگ آیا ہوا ہے اس زنگ کو صاف کر دے. روزے, نماز, قربانی اور حج حجاج کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہم اس مقام پر تیرے بارگاہ میں دعائیں بھی کریں گے اور قربانی بھی کریں گے. اللہ آنے والا بابرکت مہینہ ذی الحجہ کا اس کی 10 راتوں کا اہتمام بھی کریں گے. اس 10 راتوں سے میں اور آپ فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ. بیان جاری ہے آپ کے سامنے, اس بیان کو آگے میں لے کے چلوں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی کے ساتھ سرفراز فرمائے.